ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو سرفیاب کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کے تحفظ کا اہتمام فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ در حقیقت اسلام ایک ایسا لاپانی مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے درستگی کا اور اس کے صحیح رہنے کا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کی تعلیمات آسمانی مذاہب میں جو ماضی میں آئے ہیں ان سے بہت مطابقت کرتی ہے۔ اسلام کی جو مجموعی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات مجموعی طور پر یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی ہیں، جیسے جنت، دوزخ، رسول، کتاب، مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ کوئی جنت کو عقل کے ذریعے سے نہیں معلوم کر سکتا ہے، جہنم کا اندازہ اور اس کی ہولناکیوں کا اندازہ عقل سے نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ رسول کا ہونا اور نہ ہونا یہ بھی عقل سے نہیں جانا جا سکتا ہے۔ کتاب کا نازل فرمانا اور کتاب کا اللہ کی جانب سے ہونا یہ بھی عقل سے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا، یہ چیزیں بھی عقل کی کسوٹی میں یوں آسانی سے نہیں آتی ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن، انجیل اور توریت یہ تینوں کتابیں ایک ہی ذات نے نازل کی ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات میں ایک اشتراک ہے، یکسانیت ہے، اور یہ اشتراک اور یکسانیت بغیر اس کے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان تینوں کتابوں کو نازل کرنے والی ذات ایک ہی ذات ہو جو تینوں کتابوں کو نازل کر رہی ہے۔ اور ان تینوں کتابوں کے زمانوں میں 500 سال کا کم سے کم کا فاصلہ ہے، اور نہیں تو اس سے زیادہ ہی لمبا فاصلہ ہے۔ اتنے لمبے فاصلے سے یہ کتابیں نازل ہوئیں، اور تینوں کتابوں میں ایک ہی تعلیم، ایک ہی نصیحت اور یکسانیت یہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ ان تینوں کتابوں کو نازل کرنے والی ذات ایک ہی ذات ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہودیت اور نصرانیت میں اس زمانے کے لوگوں نے، کچھ کمینے اور کمظرف لوگوں نے الحاقات کر کے انہیں ناقابل اعتبار بنا دیا ہے، لیکن اسلام کے معاملے میں ایسا نہیں کیا جا سکا، کیونکہ اسے قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ عز و جل نے اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ آیت کریمہ ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کے سچے ہونے کا ایقان و اذعان حاصل ہونا یقینی امر ہے، کیونکہ اس کے تحفظ کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے۔ اسلام اپنی اصلی اور حقیقی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے اسے قبول کرنا سارے انسانوں پر لازم و ضروری ہے، کیونکہ یہ اس خالق کائنات کا بھیجا ہوا ہے جس کی عظمت و رفعت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس نے آسمانوں کا عظیم جہان بنایا ہے جس کی پہناؤں کا اندازہ لگا پانا انسان کے لیے بڑا مشکل امر ہے۔ پانی کا ایسا عظیم ذخیرہ پیدا فرمایا ہے جو ہماری دنیا سے 3 گنا بڑا ہے۔ اس نے ہاتھی جیسے بڑے بڑے جاندار پیدا کیے
تو جراثیم اور جرثومے جیسے چھوٹے جاندار بھی بنائے۔ کیا یہ چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظمت و رفعت والا ہے، اور جب اس نے ایک دین بھیجا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو زمین پر عمدہ انداز میں زندگی مہذب انداز میں بسر کرنے کے لیے، تو کیا لازم نہیں ہے کہ سارے انسان اس عظیم دین کو قبول کر لیں جسے اس عظیم پروردگار نے بھیجا ہے جو اس جہان کا خالق و مالک ہے؟ اس لیے سارے انسانوں پر، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، بت پرست ہوں یا دہریہ ہوں، سارے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اس مقدس مذہب کو تسلیم کر لیں۔ اسی میں ان کی بھلائی ہے، کیونکہ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت عذاب کا بھی اہتمام اور انتظام فرمایا ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ جب آدمی کا اس سے سامنا ہوگا تو اس کے ہوش ہوا ہو جائیں گے، اس کے ہوش جو ہے گم ہو جائیں گے۔ وہ انسان جو معمولی چیٹی کے کاٹنے کی کاغ نہیں لا پاتا، مچھر کے کاٹنے سے پریشان ہو جاتا ہے، مکھی کے کاٹنے سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ انسان اللہ کے عذاب کیسے سامنا کر پائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بنایا ہے، اس کی اس نے خبر دی ہے، اس نے جنت بنائی ہے، اس کی بھی اس نے خبر دی ہے، اور انسانوں کو اس عذاب سے دوچار ہونا ہے یا پھر جنت کی عظیم نعمتوں سے شاد کام ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسانوں ہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ چاہے تو جنت جیسی اعلیٰ نعمتوں کو چن لے، اور جیسے دنیا میں آرام اور چین سے رہ رہا ہے، اس سے بھی سینکڑوں گنا آرام اور چین کی زندگی کو پانے کے لیے اسلام کو قبول کر لے، اور نہیں تو پھر جیسے وہ تکلیفیں دنیا میں جھیل رہا ہے، اس سے بھی ہزاروں ہزار گنا سخت تکالیف جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میں انسانوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنے اس پروردگار کی طرف جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس نے اس کو پیدا کیا، اور اس نے اس کو آزادی، اس نے اس کو طاقت و قوت عطا فرمائی، اس نے اس کو بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا ہے، انہیں گنا نہیں جا سکتا ہے، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خود اس نے قرآن مقدس میں فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو، انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو، ان کا حساب نہیں لگا سکتے ہو۔ تو جو پروردگار اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، کیا انسان کہ یہ لازم نہیں ہے کہ اس پروردگار کے سامنے سر جھکا دے، اس پروردگار کی باتوں کو مان لے، اس پروردگار کی راہ کو اپنا لے، اور پھر جیسے اس نے اس دنیا میں اس کو عزت عطا فرمائی ہے، آخرت میں بھی عظیم عزتوں سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات میں اس کا درجہ بلند رکھا ہے۔ تمام جانداروں کو آپ دیکھ لیجیے، جانداروں میں کوئی انسان سے بہتر اور عمدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عزت دی ہے، یہ شرف دیا ہے، یہ فضل دیا ہے، تو ہمارے اوپر لازمہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجود ہو جائیں، ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیں، اس کی ساری باتوں کو مان لیں۔ اس نے جو ہم کو دعوت دی ہے اسے قبول کر لیں کہ اس نے ہم پر بڑا احسان کیا، ہم کو پیدا کیا، ہم کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے کہ انسانوں میں سے ہی ایک عظیم ذات، رحمت عالم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کو اس نے آسمانوں پر بلایا، آسمانوں سے بھی اوپر بلایا، اور اپنے قرب خاص کے اپنے قرب خاص میں انہیں جلوہ گزین فرمایا، اور ان کے کلام فرمایا، ان کو اپنی زیارت نصیب فرمائی۔ گویا انسانوں کو اس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے نہایت ہی بلند مقام عطا فرمایا، اور اس نے انسان کی تخلیق وقت ہی اس انسان کو سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ بنایا۔ کیا شان اللہ نے انسان کو عطا فرمائی! ان اللہ کے احسانات اور اس اللہ کی نوازش اور انعامات کا کیا یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اس کے دین کو مان لیں، اس کے حکم کو مان لیں، اس کی نعمتوں سے ساتھ کام ہونے کی راہوں کو اپنا لیں، اور اس کے عذاب سے بچنے کی راہوں سے اپنے کو دور رکھ لیں،
اور اپنے کو دور کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سبھی کو اپنے عمدہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رذیل راستوں سے، ایسے راستوں سے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔